کبھی زندگی میں بندگی لطف دیتی تھی، آج طریقہ بندگی ہی زیر تنقید ہے۔ جسے کل دور پیمبر میں مسجدیں بازاروں میں دین پیدا کرنے کی محنت کرتی تھی، آج افسوس صد افسوس بازاری لوگ مسجدوں کو چلاتے ہیں۔ کبھی حیا کے پیکروں کی مثال دیتے تھے، آج گالی غیبت فحاشاتی بات تو جیسے گرمی میں اے سی کے مانند ہیں، بغیر ان کے تو جیسے محفل شکر کے بغیر چائے ہے۔ کبھی محفل نعت اور سیرت کے مسرور بیانات دل کے سرور تھے، آج یوٹیوب کی رنگینیوں سے نکلنے والے اختلافی مسائل کو بحث کرنے کی نیت سے دیکھنے کے علاوہ فرصت ہی نہیں ملی۔ کبھی رشتہ داروں کے پاس کم جانے پر ان کی ناراضگی دیکھنی پڑتی تھی، آج اگر بھول سے جاؤ بھی تو پانی بھی مانگنا پڑتا ہے۔ کیوں کبھی والا یعنی کل کا دور آج کے وقت سے اتنا فرق رکھتا ہے؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں اس پیغام کی روح شان والی۔ چلیے پڑھتے ہیں یہ بڑی کتاب خالی، فسق والی عیب والی یا شان والی۔ آپ نے شاید مائیکل ایچ ہرٹ کا نام سنا ہوگا۔ جی ہاں، وہی امریکہ کا بندہ جس نے 1 سے لے کر 100 تک تاریخ کے سب سے بااثر شخصیات کو درجہ بند کیا۔ کہتا ہے کہ میرا نمبر 1 پر رینک کیا شخص شاید کچھ پڑھنے والوں کو حیران کر دے، لیکن اٹس اے فیکٹ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی اور مذہبی لیول پر سب سے زیادہ کامیاب شخص تھے۔ اس کے آگے چائنیز پوئم پریزنگ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور تاریخ کے کئی ہزار کتاب نبی علیہ السلام کے سیرت پر لکھے گئے۔ اور اگر مسلمانوں کی بات کی جائے تو کل کا مسلمان آج کے مسلمان سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ تبھی تو قرآن پاک آپ کے ایمان کی سطح صحابہ کرام کے ایمان کی سطح جتنی چاہتا ہے، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ کا صدقے میں احد پہاڑ کا دہنا صحابہ کرام کے 2 کھجوروں کے صدقے تک نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن کیا اسی بنا پر امت کا رویہ نیکیوں سے ایسا ہونا چاہیے کہ فجر کی نماز کو چھوڑ کر صبح کی جوگنگ تو جیسے فیورٹ ہابی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کو چھوڑ کر سوشل میڈیا پر فیکس اسٹوریز اور پوسٹ اگر نہ ڈالی جائے تو جیسے وہ دن سو کر گزارا گیا ہو، سنت کو چھوڑ کر ویسٹرن اسٹائل تو جیسے شان ہے؟ کیا یہ مناسب ہے؟ ذرا سوچئے۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ کون سا ایسا عنصر ہے جو مسلمان کو ان کے عقائد سے دھکیلتا جا رہا ہے، ان کے اعمال سے دور کرتا جا رہا ہے، ان کی سوچ کو جو مثال ہوا کرتی تھی توکل کا، جو مثال ہوا کرتی تھی یقین کا، اس سوچ میں بے یقینی پیدا کرتا جا رہا ہے۔ It is consciousness. چلیے جائزہ لیتے ہیں ان کے شعور کا۔ 14 سپتمبر 2015 میک آرتھر ہائی اسکول، آئرونگ، ٹیکساس، امریکا۔ 14 سالہ احمد اپنے کلاس کی ٹیچر کو متاثر کرنے کی نیت سے اپنا خود کا بنایا ڈیجیٹل کلاک، ایک گھڑی جو اس نے خود نے انوینٹ کی تھی، لے کر آیا، لیکن کالج انتظامیہ نے اس کو بم سمجھ کر لوکل پولیس کو انفارم کر دیا، اور احمد ایک 14 سالہ بچہ ایک اسلامو فوبک سوچ کی وجہ سے گرفتار کیا گیا۔ بم اور گھڑی پریٹی سیم ہے نا؟ ویل اٹ از اف یو آر مسلم۔ کیا یہ شعور کہلاتا ہے؟ البتہ یہ آپ کی پرمیٹیو سوچ ہے جس کی وجہ سے ہزاروں احمد اپنے خواب، اپنے گولز دل میں ہی دبائے مر جاتے ہیں کہ کیا پتہ ہمارے خوابوں کو دہشت گردی نہ تسلیم کیا جائے، جس کی وجہ سے آج کا مسلمان عملی مسلمان نہیں رہتا۔ وہ جس کو عمل کر کے دنیا کو دکھانا تھا، آج اپنے ہی عمل پر تنقید کر رہا ہے۔ تھوڑا آگے چلیں کہ دنیا کی کہانیاں اور ٹیچنگز اسلام کے بارے میں، چاہے وہ فلم انڈسٹری کے ذریعے ہو یا میڈیا کے ذریعے، جیسا اسلام کا چہرہ یہ پیش کرتے ہیں کہ اسلام ایک دہشت گردی والا مذہب ہے اور جو اس کے فالوور ہیں وہ دہشت گرد ہیں، جو نماز پڑھتا ہے وہ فارغ کہلاتا ہے، جو ٹخنوں سے شلوار اوپر کرتا ہے وہ بیکورڈ، اور جو بینک سود نہیں کھاتا وہ جاہل کہلاتا ہے۔
یہودی اگر داڑھی رکھیں تو مذہب پرست، مسلمان اگر داڑھی رکھیں تو شدت پرست، رائے با اگر پردہ کرے تو رب کی خوشنودی، مسلم عورت اگر پردہ کرے تو فیمنزم ان اسلام، غیر مسلم اگر اپنے وطن کے لیے لڑے تو پیٹریوٹک، اور اگر مسلمان اپنے وطن کے لیے لڑنا تو دور کی بات دو الفاظ بھی کہہ دے تو وہ ایکسٹریمسٹ۔ کیا یہ آپ کا شعور کہلاتا ہے؟ حقیقتاً جو اسلام ہے شاید یہ لوگ اس سے واقف نہیں۔ اسلام کی روح تو یہ ہے کہ اگر آپ کسی بے گناہ کو قتل کرتے ہو تو گویا آپ نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا، اور اگر کسی کی جان بچاتے ہو تو گویا آپ نے تمام انسانیت کی جان بچا لی۔ اس کے علاوہ والدین سے اف نہیں کرنا، بچوں پر شفقت۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ایک بار نبی علیہ السلام پڑوسیوں کے حقوق سمجھا رہے تھے، تو آپ علیہ السلام نے اتنے پڑوسیوں کے حقوق سمجھائے کہ ہم سمجھنے لگے کہ پڑوسیوں کا میراث میں بھی حصہ ہونے والا ہے۔ آپ اندازہ کر لیں، اس کے علاوہ عورتوں کے حقوق، یتیموں کے حقوق۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں اسلام کا چہرہ اتنا سیاہ دکھایا جا رہا ہے؟ کیوں کہا جا رہا ہے کہ اسلام انسانیت سے الگ ہے؟ کیا اس لیے کہ اسلام دنیا کا سب سے تیز بڑھنے والا مذہب ہے اور اس کا بڑھنا روک دیا جائے؟ لیکن مغربی سامراجیت آپ کو یہ کبھی نہیں دکھائے گی کہ کیسے اسلام میں لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں، کیسے یوون ریڈلی جو پاسٹ میں اسلام کی شدت کو کیمرے میں قید کرنے آئی تھی، افغان طالبان کا حسن اخلاق دیکھ کر دین کی دائی بن گئی۔ اسلام کا مطلب ہے کہ اپنے خواہشوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تابع کرنا۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ اسلام آپ کو کیا اخلاقیات سکھاتا ہے، کیسے کیسے اصول بتاتا ہے، کیا سبق دیتا ہے۔ اسلام صرف نماز، زکوٰۃ اور حج کا نام نہیں، یہ دنیا کا ایسا واحد مذہب ہے جو آپ کی پوری زندگی کے رہنے کا اور اس کے گزارنے کا ایک نظام پیش کرتا ہے۔ لیکن عقل سے کچھ فارغ انسان فیس بک کے کسی پرائیویٹ گروپ میں بجائے مسلمان ہونے کے اسلام پر غیر اخلاقی تنقید کرتے ہیں، اور جس اخلاق سے ان کی تنقید کرنی بھی چاہیے اس اخلاق سے ان کی دور تک کوئی واقفیت نہیں۔ صحابہ کے آپس کے اختلاف پر وہ دو حضرات بحث کرتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، شیعان علی وہ حضرات کہلاتے ہیں جو نشے کے عادی ہیں، صحابہ کے دفاع کا نعرہ وہ حضرات لگاتے ہیں جو داڑھی نہیں رکھتے۔ کیا یہ آپ کا شعور کہلاتا ہے؟ کیا یہ مناسب نہیں کہ آپ کسی کے دین پر تنقید کرنے سے پہلے اپنے دین پر پورے عمل کرنے والے ہو جاؤ، یا کسی کے سامنے جو دین پیش کر رہے ہو وہ کتابی نہیں عملی ہونا چاہیے؟ With that being said، اس ویڈیو کو یہیں پر ریپ اپ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کنسیپٹ پسند آیا ہو تو میک شیور ٹو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ دوستو، اگر آپ کو ریسنٹ ایونٹس افغان طالبان ٹیک اوور کابل کے بارے میں جاننا ہے تو آپ ہمارے سجسٹڈ ویڈیو پر کلک کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔